ارے ڈرونز آ گئے. ارے بھائی ڈرونز تو سب سے پہلے گرے ہی میری سرزمین پہ ہیں. ڈرونز امریکہ نے ایجاد کیے تھے اور یہ سب سے پہلے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں استعمال ہوئے تھے. مجھے کامل یقین ہے کہ انڈیا اب پاکستان پر براہ راست حملے نہیں کرے گا. افغانستان میں جو اینٹی پاکستان عناصر موجود ہیں انہیں ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. اب تو وہ بھارت میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کو آ گیا ہے. ٹرمپ ہیز اسٹارٹڈ بیہیونگ لائک اے ٹرول. جہاں کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے ویری گڈ وی ہیو اسٹاپڈ دس اٹامک وار. اور جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو عمران خان صاحب پاکستان کی نام نہاد خود مختار پارلیمان میں کھڑے ہو کر انہوں نے بعد میں اعلان کیا تھا کہ میں انڈین پائلٹ کو چھوڑ رہا ہوں. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، پاک انڈیا وار 2025 کہہ تو رہے ہیں کہ سیز فائر کے بعد ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد خواجہ آصف نے کہا کہ شاید ایک اور اٹیک ایکسپیکٹڈ ہے مودی کی طرف سے، کیونکہ ان کو شاید ہار محسوس ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ کل ایک بیان بہت چل رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب منع کر دیا ہے ایپل کے سی ای او کو کہ آپ انڈیا میں اپنا سیٹ اپ نہ لگائیں، انڈیا اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے. کیا یہ انڈیا کو ہار پہ ہار فیس کرنی پڑی اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر کہیں وہ اپنا غصہ نکالے گا یا نہیں؟ اس کے بعد کیا دوبارہ سے نیریٹو چینج ہو جائے گا پوری دنیا میں؟ کیونکہ دونوں سائڈس پر نیریٹو بلڈنگ تو ابھی تک چل رہی ہے. انڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے، پاکستان کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن بیچ میں ہو کیا رہا ہے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں دوبارہ سے کچھ اور ایکسپیکٹڈ ہے یا نہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. پچھلے ہفتے جب ہم یہاں بیٹھے تھے تو اس وقت کافی سچویشن ایک پیک پہ چلی گئی تھی، وی کین سے دونوں سائڈس پہ. پھر سیز فائر ہو گیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا سیز فائر ہو گیا. اب اس کے بعد خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں اور اس حیثیت میں ظاہر ہے کہ انہیں الرٹ اور ویجیلنٹ رہنا چاہیے. تو وہاں تک بات صحیح ہے، لیکن ان کے بیان کو میں اسکیئر مانگرنگ کے لیے اور لوگوں کو گھبرانے کے لیے، مجھے کامل یقین ہے کہ انڈیا اب پاکستان پر براہ راست حملے نہیں کرے گا اور باز بھی نہیں آئے گا، لیکن اب وہ زیادہ توجہ دے گا کوورٹ ایکشنز پر. کہ سر اوپنلی اس طرح حملہ نہیں کرے گا، سٹل ایکشنز انڈر کوورٹ مقصد یہ کہ اپنے ایجنٹس کے ذریعے یہاں پہ کچھ کلٹیویٹ کرے گا، کچھ دوسرے ممالک کو انگیج کرے گا. جیسے مثال کے طور پر افغانستان کی قیادت سے انہوں نے ایک تیسرے ملک میں رابطے کیے ہیں اور بہت فخر سے بتایا ہے. تو افغانستان میں جو اینٹی پاکستان عناصر موجود ہیں انہیں ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے ملک میں مزید ٹیررزم کے لیے، تخریب کاری کے لیے. بلوچستان کے کچھ انتہا پسند بھی وہاں موجود ہیں، ان کو بھی زیادہ ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک کوورٹ ایکشن کی بات ہے، دیٹ از کوائٹ پاسبل کہ اس میں تیزی آ جائے. لیکن یہ کہ اس طرح کا حملہ جیسے 6 اور 7 مئی کی رات کو ہوا، دیٹ آئی ڈونٹ اینٹیسپیٹ. اور اس کی بہت بڑی وجہ آپ نے اشارتاً پہلے کر دی ہے. دیکھیے، ٹرمپ نظر بظاہر میرے اور آپ جیسے لوگوں کو ایک مسخرہ مخولیہ ٹائپ کا بندہ لگتا ہے، بٹ ڈونٹ ڈس ریگارڈ دا فیکٹ کہ وہ فی الوقت دنیا کی واحد سپر پاور کہلاتی قوت کا صدر ہے. 1 نمبر 2 وہ دوسری مرتبہ امریکہ کا صدر منتخب ہوا ہے. اب جب سے سب سے پہلے یہ آپ دیکھیں، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، لاسٹ ٹائم بھی جب پلوامہ واقعہ ہوا تھا اور جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی
تو عمران خان صاحب پاکستان کی نام نہاد خود مختار پارلیمان میں کھڑے ہو کر انہوں نے بعد میں اعلان کیا تھا کہ میں انڈین پائلٹ کو چھوڑ رہا ہوں. اور یہ ٹرمپ ان دنوں کہاں تھا؟ ویتنام میں. اس نے ابھی تک مجھے یاد ہے پاکستان کے وقت انصار 2 بجے ویتنام میں پریس کانفرنس کی. ان دنوں اس کا وزیر خارجہ ہوتا تھا مائک پومپیو. اس نے کہا کہ میں نے اور مائک پومپیو نے مل کر آپ کو جلدی خوش خبری ملنے والی ہے، بھارت اور پاکستان کے مابین جنگ رکوا دی ہے ہم لوگوں نے. اس کے 3 گھنٹے بعد تو پہلا اعلان کس کی طرف سے ہوا؟ ٹرمپ. اب 10 مئی کے دن کس نے ٹویٹ لکھا سب سے پہلے کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ بند ہو؟ ڈونلڈ ٹرمپ. نہ کسی پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے لکھا اور نہ بھارت کے راجناتھ صاحب نے لکھا. تو یہ تو اوقات ہے، میں معافی چاہتا ہوں دونوں ملکوں کی کہ تیسرے کو آ کر ہی اب یہ ہے کہ بھارت مسلسل ڈینائی کیے جا رہا ہے کہ جی امریکہ کا کوئی رول نہیں ہے. اور جیسے ٹرول نہیں ہوتے، ٹرمپ ہیز اسٹارٹڈ بیہیونگ لائک اے ٹرول. جہاں کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے ویری گڈ وی ہیو اسٹاپڈ دس ایٹامک وار. اب وہ چھیڑ رہا ہے انڈیا کو کہ میں نے بند کروائی ہے. لیکن انڈیا کو چھیڑ کے ہمارا یار بن گیا ہے وہ. نہیں اس کا وہ کسی کا دوست نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ اس کی ایک سیدھی سادی بات ہے، وہ صدر امریکہ کا ہے، اس کو پاکستان سے کیا لینا. تو سر انڈیا کو اس طرح وہ کرنا نہیں تو انڈیا کیا اس کا بگاڑ لے گا؟ دیکھیے اس وقت انڈیا کو کیا درکار تھا. انڈیا کے بارے میں کتنے عرصے سے جو بن رہا ہے انڈو پیسیفک ریلیشن شپ، اس کا کیا تھا؟ نمبر 1 کہ چین کے برابر کی انڈیا کو ہم نے قوت بنانا ہے، اقتصادی اور ملٹری دونوں اعتبار سے. یہی تھا نا؟ بالکل سر. اور اس کے لیے زیادہ ضروری پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں جو دنیا میں مہنگو داموں بکتے ہیں اور چین میں جو بنا کرتے تھے بیکاز آف چیپ لیبر، وہ تمام جو کارخانے ہیں آہستہ آہستہ بتدریج ویتنام، اور ویتنام چونکہ چھوٹا ملک ہے، اور ایونچولی بھارت میں شفٹ ہو جائیں. ٹھیک. اب اس میں سے میں بار بار کہتا رہتا ہوں، لوگوں کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ ابھی دنیا بھر میں جتنے آئی فونز بکتے ہیں اس کا 20% 16 سے 17 ارب روپے لگا کر ڈالر لگا کر ملین ڈالر لگا کے، ارب ڈالر 16 سے 17 بلین ڈالرز لگا کے وہ انڈیا میں بنوانے شروع کیے. ان 20% کے بھی لیکن جو کمپوننٹس ہیں اس کے اندر 80% 80% وہ چین سے امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. تو بھائی اس کو 16-17 ارب روپے لگانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور اس کے بعد دوحہ میں کھڑے ہو کر ٹرمپ جو ہے وہ کہتا ہے، اس نے باقاعدہ نام لے کر ٹم کک کو جو کہ پریزیڈنٹ ہے اس کمپنی کا، اس نے کہا کہ وہ اگر تم وہاں ایپل جو ہے وہ انویسٹ کرو گے تو یار وہ تو انہوں نے جو ٹیرف لگائے میں تو بہت ٹیرف لگاؤں گا، تو تمہیں فائدہ کیا؟ ناؤ واٹ از ہی ڈوئنگ؟ وہ پبلکلی کھڑے ہو کر ہی از ٹیلنگ ریسٹ آف دا وڈ بی امیریکن اور ایون ویسٹرن انویسٹرز کہ بھئی انڈیا میں انویسٹ مت کرو، کیونکہ میڈ ان انڈیا چیز اگر میرے ہاں آئے گی تو میں تو اس پہ وہ یہ ہے کہ ہیوی ٹیکس لگاؤں گا، ٹیرف لگاؤں گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسٹریٹ اوے اب تو وہ بھارت میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کو آ گیا ہے. سر یہ صرف ٹیرفس کا ہی معاملہ ہے، اس میں وہ دنیا کو کوئی نیریٹو کے تھرو میسج نہیں دے رہا. وہ نیریٹو یہ دے رہا ہے کہ میں نے ہر طرح کی جنگ رکوا دی دنیا میں امن کا پیغمبر ہوں. وہ اس کی یہ دوسری ٹرم ہے
امریکی صدر جو ہوتے ہیں جب اپنی سیکنڈ ٹرم میں ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو تیسری بار بھی منتخب ہونے کا خواہش مند ہے، تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں وہ امریکی صدر ہوں، کیونکہ ابھی تک امریکی صدر جو ہیں ان کی پہچان یہ رہی کہ یہ دنیا بھر میں جنگیں بھڑکاتے ہیں اور پھر وہاں امریکی فوج بھیج دیتے ہیں، قبضے کر لیتے ہیں، اڈے بنا لیتے ہیں اور پھر اسلحہ فروخت کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ میں آیا ہوں امن کا پیغمبر، میں دنیا میں امن لایا ہوں۔ وہ ایک اپنی وہ اس میں آیا، اور میں نے لوگوں کو، سارے لوگ کاروبار کریں، مال کمائیں، محنت کریں، عیش کریں، زندگی انجوائے کریں۔ صحیح، انڈیا کے لیے تو ایک سیریس لاس نہیں ہوگا پھر؟ ایک تو ہم کلیم کرتے ہیں پاکستان کے ہم نے انہیں ایک بہت بڑا دھچکا دیا ہے، دوسرا پھر اب انہیں راتوں رات یہ بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ دیر از نو ڈاؤٹ کہ بھارت بہرحال کیپنگ ان ویو اس کی جو یعنی کنونشنل کیپیبلٹی ہے، اور پھر ہم سے تقریباً 2 گنا فوج اور تمام وسائل وغیرہ وغیرہ اس کے ہوتے ہوئے، لیکن آج کے دور کی جنگ جو ہے یہ تعداد سے تو نہیں لڑی جاتی نا۔ اسرائیل جو ہے چھوٹا سا ملک ہے، اب اسرائیل جو ہے یہ اس کے ارد گرد دیکھیں آپ، ایجپٹ، جارڈن، سیریا، یہ سارے ملک ہلہ بولتے تو اسرائیل نام کا ملک ہی دنیا میں نہ ہوتا، لیکن اسرائیل نے جدید ترین ٹیکنالوجی پر توجہ دی۔ ہر اسرائیلی جو ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ فوجی تربیت 3 سال تک اسرائیلی فوج میں رہے۔ تو انہوں نے اسی طرح پاکستان نے جب انڈیا نے ہم پر حملہ کیا تو ہم نے جو چین کے ساتھ مل کر اپنے دفاع کے لیے جدید ترین ٹیکنیکل نظام بنا رکھا تھا اس کو استعمال کیا and protected ourselves. یہ تو ایک طریقے سے چائنیز ٹیکنالوجی کے لیے کیس اسٹڈی بن گیا۔ اب دیکھیے خالی چینی ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے ہاں، اب لوگ، بہت سارے لوگ، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی تحقیر کا خود بہت شوق ہے۔ ہم جس ملک میں ہیں نا، ہم پاکستانی، ہم سینیکل ہیں، ہم اپنے آپ کو ہمیشہ بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں، ہم تحقیر خود اپنی کرتے ہیں۔ پلیز ڈونٹ سے کرٹیسزم کرتے ہیں، پلیز، آئی مین لیٹس فیس اٹ، لیٹس فیس دا ریالٹی۔ شاید یہ اچھی بات بھی ہو کہ ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ انڈر کرٹیسزم رکھتے ہیں، تو شاید اس میں ہم چاہتے ہوں گے یار ہم کو بہتر ہو جائیں۔ سر انڈیا کا تو تکبر ہی دیکھا جائے تو لیٹ ڈوبا انہیں۔ میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا، تکبر لیٹ ڈوبا یا نہیں ڈوبا، یا ناب گوسوامیزم مت کرو۔ آئی مین لیٹس ٹاک سینس۔ تو بات یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو یہ یاد رہتا ہے جب یہ جنگوں کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ ڈرونز آئے اور بندہ ہر ڈرونز آ گئے۔ دنیا میں سب سے پہلے ڈرونز کب استعمال ہوئے تھے؟ یاد کریں، آپ کو بھی یاد نہیں ہے۔ ڈرونز امریکہ نے ایجاد کیے تھے، اور یہ سب سے پہلے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں استعمال ہوئے تھے۔ اور ان دنوں پاکستان کیا تھا؟ ان دنوں پاکستان امریکہ کا نیئر نیٹو ایلائی تھا۔ ہم ان دنوں بش اینڈ مش، they were tight buddies. تو یہ تو پھر بہت And we were fighting the war so called against terrorism. دونوں مل کر، مش اینڈ بش، پاکستان اینڈ US. So this was post 9/11. تو our exposure to drone technology goes back to 2000 early 2000s. 9/11 کے بعد جو سارا جو سین ہوا۔ تو سر early 2000s. تو جب یہاں پہ ڈرونز آیا، وہ ہماری فضا سے اڑ رہے تھے، ہم ان کو اجازت دیتے تھے، ہم نے ان کے لیے کوریڈور بنایا ہوا تھا۔ تو آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ جو ڈرون یہاں پہ ہوں گے تو ہم اس پہ میڈ ان لالا موسا ٹیکنالوجی، جس کو انگریزی اچھی زبان میں کہتے ہیں ریورس ٹیکنالوجی، ہم سمجھے نہیں ہوں گے کہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اتنے بیوقوف تو نہیں ہے۔ جب تب سے ہمیں ڈرونز کا ہے ایکسپیرینس، تو So for God's sake, so this was not the first time ہم نے ارے ڈرونز آ گئے۔
ارے بھائی ڈرونز تو سب سے پہلے گرے ہی میری سرزمین پہ ہیں, میرے ٹرائبل ایریا پہ گرائے گئے ہیں. یاد نہیں ہے جس کے لیے جب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ دھرنے ڈرونز کے خلاف شروع کیے, تو کتنی پرانی بات ہے یہ. تو ہماری دفاعی افواج جو ہے وہ اس وقت سے ڈرون ٹیکنالوجی سے آگاہ ہیں, اور وہ پریپیئرڈ تھے سر. سو جس ملک پہ سب سے پہلے, جس ملک کی دھرتی کے اوپر سب سے پہلے ڈرون گرا ہو, اور جہاں پر ہماری حکومت کی اجازت کے ساتھ ڈرون ایک باقاعدہ کوریڈور میں آ کے گرے ہوئے ہوں, تو اس میں اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈرون نام کی چیز کیا ہوتی ہے, تو یہ بچپنا ہے نا, بے وقوفی ہے. سو آئی مین obviously we had دی. اب اس کے بعد یہی ڈرون جو ہے وہ ٹیکنالوجی اس میں بہت ایڈوانس ہے. اب ٹرکی کے ساتھ کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے انڈیا کو, ترکی اور پاکستان الائنس, اور پھر دین آذربائیجان نے جس طرح آرمینیا کا وہ کیا, تو آذربائیجان نے بھی آرمینیا کو شکست دینے کے لیے جو ہے یہ ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کی نا. اور اس نے کہاں سے لیے تھے ڈرونز؟ آذربائیجان نے, اسرائیل سے. انڈیا نے کس سے لیے؟ اسرائیل سے. تو ہمارے جو آذربائیجان کے ساتھ تعلقات ہیں, تو ہمارے لیے اسرائیل کے ڈرون جو ہیں وہ کوئی اجنبی شے تھے. آئی ہوپ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تو بھارت کو ڈرونز بھیجنے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یار پاکستان کو امریکی ڈرونز کا بھی پتہ ہے اور اسرائیلی ڈرونز کا بھی پتہ ہے, تو پھر ہم انہیں کس چیز سے اسی لیے اب اتنا تل ملا رہے ہیں ترکی اور آذربائیجان کے خلاف. امریکہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے, تو انڈیا نے کچھ تو کرنا ہے نا سر. تو ترکی اور آذربائیجان کے خلاف لگے ہوئے کہ وہاں نہ جائیں, کیونکہ ایوریج اوسطاً سالانہ جو ہے وہ 300 کے قریب جو ہے نا سیاح وہ جاتے ہیں ٹرکی انڈیا کے. اور آذربائیجان جو ہے وہ بڑی خوبصورت جگہ ہے, بہت خوبصورت ملک ہے, وہاں کے لوگ بہت پیار کرنے والے بھی ہیں. آئی بین دیئر 3 times. تو وہاں پہ اکثر جو ہے ہنی مون کے لیے بڑا فیوریٹ اسپاٹ ہے, کیونکہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے. اور وہ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہیں, ارے بھائی اگر اتنا ہی غصہ ہے تو کہو کہ آپ کوئی ہم امریکہ نہیں جائیں گے, ٹرمپ جو ہے جس طرح ہمیں عزت کر رہا ہے نہیں جانا, تو وہ آذربائیجان کو منع کر رہے ہیں, ٹرکی کو منع کر رہے ہیں. اچھا, چین کا نمبر 1 جو ایکسپورٹ جو ہے وہ جو یعنی جو وہ جیسے ہمارے ہاں بازاروں میں جاتے ہیں تو میڈ ان چائنا چیزیں ملتی ہیں نا, سیم از ان انڈیا. تو یہ کہتے ہیں ہم چینی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں, اتنے غیرت مند ہو نا, اتنے نیشنلسٹ ہو. یہ کہو کہ نہیں جو امریکہ کا ویزا لے گا وہ غدار ہے کیونکہ ٹرمپ جو ہے ہماری بے عزتی کر رہا ہے, وہ کرے. تو آ جا کے غصہ جو ہے وہ گرے یعنی کہ بھی گدے سے اور غصہ کا معیار پہ. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. یہ سر جہاں ان کا مس پلیسڈ اینگر, یہ اب اس مس پلیسڈ اینگر ہے, اور یہ مس پلیسڈ اینگر اٹ سیلف جو ہے یہ شو کرتا ہے کہ تھنگز آر ناٹ ان یور کنٹرول. آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستانی سے اس بات پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو انڈیا کو جتنا لگتا تھا کہ وہ کنٹرول میں ہیں نہیں ہے. رائٹ فلی سو. ایک ہمارے ہاں جنرلی رائیولری ہے, ایک اور یہ تھا کہ بھئی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے لوگوں کے عام ذہنوں میں. پھر یہ کہ ہمارے ہاں خاص وجوہات کی بنا پر ایک تھوڑا سا یعنی پولیٹیکلی بھی ایک یہ کہ آرمی کو تھوڑا سا ایک ٹائٹ کارنر میں رکھا ہوا تھا, تو وہ بھی ایک تھا اپنی جگہ. تو اس سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے بٹ سر دے ڈیلیورڈ ان دی اینڈ, آرم فورسز نے ہماری دے ڈیلیورڈ, ہم انہیں کچھ جتنا بھی کہہ لیں. اس کے لیے یو نیڈ ٹو بی یعنی کہ صرف ایک وہ بندہ بالکل بہت ہی متعصب یا عقل کا اندھا ہوگا. سر ان کی سیاسی مداخلت اپنی جگہ بہرحال غلط ہے, بٹ دے ڈیلیورڈ اس کام میں جو ان کا ہے. جو جہاں تک اس سلسلے کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ آئی مین ویری ویل ڈن. وہ بہت ہی داد و تحسین کے مستحق ہے. جو یہ ڈینائی کرتا ہے وہ متعصب ہے یا عقل کا اندھا ہے یا اس کو سمجھ ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ کون کیا میں ہی چاہتا ہوں کہ بس انڈیا چڑھ دوڑے اور میں بس
مجھے اگر یہاں کے طاقتور لوگوں کی غلامی قبول نہیں ہے تو میں غیر ملک کی غلامی کیوں قبول کروں گا؟ فور گاڈ سیک. سو اور باقی یہ کہ جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے بی. یہ تو باقی ہم لوگ جو ادھر کیمروں کے سامنے بیٹھ کے جو ہوتا ہے نا دانت کھٹے کر دیے اور فلانا ٹھیک ہے، اس کے forget about it, let's move on. Because sir, war is not a joke. ایبسولوٹلی ناٹ بابا. اس کے جو اور اس کے نتائج آپ دیکھ نہیں رہی ہیں کہ چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے. ہمیں پیٹرول کی قیمت جو ہے کم ہونی تھی 7 روپے کم از کم، نہیں ہو پائے گی. اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب جو ہمارا جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں انہیں ریپلیس کرنے کے لیے ہمیں دفاعی بجٹ میں اضافہ بھی کرنا پڑے گا. تو انڈیا کو بھی کرنا پڑے گا. اور یہی چیزیں جو ہیں یہ ڈیولپمنٹ پہ یہ پیسے خرچ ہو سکتے تھے دونوں ملکوں میں، نہیں ہوں گے. اب وہ ہالٹ پہ آ گئی ہے نا چیز دوبارہ سے. ایونچولی اس کا لاس کس کو ہے؟ دونوں ملکوں کو، دونوں ملکوں کے غریب عوام کو، جو اکثریت میں ہیں دونوں ملکوں میں. دونوں ملکوں میں سر آپ کا لے مین جو ہے اس کی زیادہ تعداد ہے. ارے بھائی وہی اکثریت ہے. امیر آدمی تو گنتی کے ہیں. کتنے امبانی ہیں انڈیا میں؟ سر انڈیا میں کتنے سب اڈانی بالی ووڈ ہیں؟ تو نہیں ہے نا. نہیں خیر بالی ووڈ کو چھوڑو، لیکن سیلیبریٹیز جو ہیں بس اتنے سے ہی ہیں. ارے وہ تو سیلیبریٹی نا، لیکن میں سیٹھوں کی بات کر رہا ہوں، جن میں سے ایک جو ہے وہ قطر پہنچے ہوئے تھے میں ٹرمپ صاحب کا دل رام کرنے، مکیش امبانی. ان کے خاندان میں ابھی حال ہی میں ایک شادی ہوئی اور وہ ایک ہیرے دکھا رہی تھی ڈسپلے. شودا پن ہے، بہرحال اپنی جگہ ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے مکیش امبانی کے ہوتے ہوئے اس نے ایپل والے کو کہا ہے نام لے کر ٹیم کوک کو کہ بھائی نہیں ڈونٹ انویسٹ ان انڈیا. تو یہ امبانی صاحب لے کر آئے. یہ ان کے کنٹری کی ریپرزنٹیشن تھی. نہیں ان کے سیٹھوں کی ریپرزنٹیشن تھی. کنٹری کی کیا ہوگی؟ بہرحال وہ فرام ہز پوائنٹ آف ویو وہ تو انڈین انٹرسٹ کی نگہبانی کو گیا تھا. سپوز اف آئی ور امبانی آئی مائٹ ہیو ڈن دا سیم پرہیپس. کیا بات. لیکن نہیں، بلکہ الٹ ہوا کہ وہ تو اپنے سرمایہ کاروں کو منع کر رہا ہے کہ وی ڈونٹ انویسٹ. تو آئی تھنک مودی ہیز لاسٹ اٹ ان مختلف حوالوں سے. لاس دا گیم سر. وہی کرکٹ میچ نہیں ہے بہرحال، لیکن پھر بھی نو اٹس لاس دا گیم، لانگ ٹرم گیم. آئی تھنک اس کو پولیٹیکلی بہت دھچکا پہنچا. ابھی پہنچے گا سر، کیونکہ الیکشنز کچھ ٹائم بعد ہیں، اس میں بھی دیکھ لیں گے کیا ہوگا. نہیں آئی تھنک ہی ہیز لاس دا گرپ. چلیں سر، ہم پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کرتے ہیں اپنی ڈسکشن. ناظرین بات وہی ہے کہ مودی ایز اے پولیٹیشین اب اس کی کیا ہے فیوچر، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن فی الحال دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ چیزیں اچھی ثابت ہوں گی یا بری. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.